الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہماری بات چل رہی تھی قرآن مقدس کے پارہ نمبر 3 کی سورہ بقرہ کی آخری آیت پر۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی، اب یہاں سے سورہ آل عمران قرآن مقدس کی شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر 20 رکوع ہے اور 200 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کو سورہ بقرہ کے بعد ہی کیوں رکھا گیا؟ تو اس سورت کی اگلی آیت سے کیا مناسبت ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں یہ کہا گیا تھا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہمارا مددگار ہے، مولا ہے، فانصرنا ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافرین کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ آل عمران کو نازل فرمایا۔ آل عمران اس کا نام اس لیے ہے کہ اس آل کا معنی ہوتا ہے اولاد، اور اس سورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 54 تک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد جناب عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اب آل میں، عمران کی آل میں کون کون ہے؟ تو آپ کی تو صرف ایک بیٹی تھی حضرت مریم، تو آل کے اندر آپ کی بیوی بھی اور آپ کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، وہ شامل ہے۔ ان کے فضائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام آل عمران رکھا ہے۔ سورہ آل عمران کی فضائل میں بہت سی چیزیں ہیں، مگر یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ قیامت کے دن قرآن کو بھی لایا جائے گا اور عمل کرنے والوں کو بھی لایا جائے گا، اور ان کے سامنے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ قرآن اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کے سامنے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی، یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ یہ حضرت نواز کہتے ہیں، وہ کون سی تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ 2 بادل ہوں یا ایسے 2 سائبان ہو جس میں درمیان میں روشنی ہو، یا پھر 2 پرندوں کی لگی ہوئی صفیں ہوں، قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، یہ دونوں صورتیں پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ نمبر 2، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔
اس کی آخری آیتیں پڑھنے والے کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، جمعہ کے دن یعنی کہ جیسا آج، تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب سورہ آل عمران کے اندر کیا چیزیں بیان ہوئی ہے، یہاں بیان فرمایا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینا، ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات و واقعات کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں دوسرے اور بھی مضامین ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن کی صداقت پر دلائل، اور بھی بہت سی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف دین اسلام ہے، یہ بھی اس میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے جھگڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ نجران کے عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مناظرے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا یا اللہ کی اولاد یا اللہ خدا مانتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے وہ لوگ نجران سے ایک وفد آیا تھا، تو ان کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہوا، آپ نے جو دلائل دیے، وہ آیتیں بھی اسی سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، جن آیتوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے جو اللہ نے حضور کے مدد فرمان، حضور کو مدد کرنے کا جو وعدہ لیا تھا، وہ بھی اس میں ہے۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی فضیلت بھی اس میں ہے، اور بھی دیگر بہت سی چیزیں ہیں امت کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ اس کی مناسبت یہاں یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے اپنے سے ماقبل سورہ یعنی سورہ بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، وہاں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس طرح کے بیان، اور یہاں بھی وہی ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے، تو سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر ہے، تو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، انہیں سورہ آل عمران کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے، یہودیوں کے بارے میں آیتیں ہیں، تو یہاں سورہ آل عمران کے اندر نصرانیوں یعنی عیسائیوں کا ذکر موجود ہے، اور بھی دیگر بہت ساری مناسبت اس سورت کے اندر ہے، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم روزانہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔